السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ کو یوں لگا ہو جیسے کائنات کے تمام مادی قوانین آپ کے خلاف ہو چکے ہیں؟ آپ کسی خاص انسان کے دل کو بدلنے کی، کسی رشتے کے فاصلوں کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہو، لیکن آپ جتنا آگے بڑھتے ہیں وہ انسان آپ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن رک جائیے، کیونکہ جہاں انسانی عقل اور ظاہری کوششیں ختم ہوتی ہیں، عین اسی سیکنڈ سے کائنات کے مالک کا وہ پوشیدہ اور پر اسرار نظام شروع ہوتا ہے، جو مٹی کے ان جسموں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کائنات کا ایک اٹل اور صوفیانہ قانون یاد رکھیں: جب اللہ پاک کسی شخص کو آپ کے حق میں بہتر بنا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کبھی بھی آپ کی نظروں کے سامنے نہیں بدلتا، بلکہ وہ اسے آپ کی زندگی سے دور کر کے غیب کے پردے کے پیچھے ایک ایسی خوبصورت تیاری کر رہا ہوتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی وجود کو کھو دینے کے خوف سے مسئلے پر سسک رہے ہوتے ہیں تو کائنات کا مالک اس انسان کے غرور کو توڑ رہا ہوتا ہے؟ ہم انسان کتنے نادان ہیں! ہم ظاہری دوری اور بے روحی کو اپنی محبت کی موت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تڑپ اور ہمارے آنسو رائیگاں جا رہے ہیں، لیکن مسئلے کے تقدس میں چھپا ایک ایسا سحر انگیز باطنی سچ ہے جو آج آپ کے سوچنے کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ رشتوں کی نفسیات اور الہی قوانین کا یہ سب سے پر اسرار ضابطہ ہے کہ جب خدا کسی انسان کو تراش کر آپ کے حق میں انمول بنا رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے آپ دونوں کے درمیان ایک گہرا سکوت، ایک عارضی جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اسے آپ کی نظروں سے اوجھل کر کے پردے کے پیچھے حالات کی ایک ایسی غیبی بھٹی میں ڈالتا ہے جہاں اس کے نفس کا تکبر پگھلتا ہے اور اس کے لاشعور میں آپ کی مخلص محبت کا چراغ جلایا جاتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل بھی کسی کے بے روحی، دوری یا بدلتے ہوئے لہجے کے کرب سے زخمی ہے تو اگلے 10 منٹ کے لیے کائنات کی ہر آواز کو خاموش کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ اگلے چند منٹ آپ کی روح پر وہ غیبی انکشاف کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ کا اضطراب ایک ابدی سکون اور کامل یقین میں بدل جائے گا۔ نفسیاتی اور سائنسی نقطۂ نظر سے جب ہم رشتوں کے اس گہرے اور دوری کا جائزہ لیتے ہیں تو کوانٹم فزکس اور ٹیلی پیتھک کنیکشن ہمیں توانائی کے ایک حیرت انگیز قانون سے روشناس کراتے ہیں۔ کائنات میں موجود ہر انسان کا باطن ایک مخصوص فریکوینسی میں کام کرتا ہے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کی محبت میں آتے ہیں لیکن ان کے نفس میں انا، جلد بازی یا وقتی جذبوں کی خامیاں موجود ہوتی ہیں، جس کا ظاہری نتیجہ لڑائی جھگڑے اور دوری کی شکل میں نکلتا ہے، ایسے میں نفسیاتی طور پر اگر آپ دونوں ساتھ رہیں تو وہ تعلق ہمیشہ کے لیے زہر بن جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کائنات کا مالک غیبی طور پر مداخلت کرتا ہے۔ وہ آپ دونوں کے درمیان ایک عارضی فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ پردے کے پیچھے اللہ اس انسان کو اکیلے پن کی ایک ایسی بھٹی میں ڈالتا ہے جہاں اس کے لاشعور کی صفائی شروع ہوتی ہے۔ جب وہ شخص آپ سے دور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی پرانی لہریں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتی ہیں اور اس کا لاشعور سہاروں سے مایوس ہو کر ایک حقیقی تبدیلی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ دوری دراصل ایک بات نہیں، آپریشن ہوتا ہے جو اس انسان کے دل سے ان تمام منفی جذبوں کو نکال باہر کرتا ہے جو آپ کے ملاپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اور انبیاء کرام کی مقدس اور پاکیزہ زندگیوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی یہ قدیم صفت رہی ہے کہ وہ کسی بھی وجود کو بہتر بنانے کے لیے اسے پہلے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اسی طرح زلیخا
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باطنی سفر کو دیکھیے۔ جب تک زلیخا کے دل میں مٹی کے جسم کی عارضی اور ظاہری محبت کا اصرار رہا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دور رہی، یہاں تک کہ وہ قید خانے کے اندھیروں میں چلے گئے۔ لیکن اس دوری کے دوران پردے کے پیچھے اللہ پاک زلیخا کے نفس کی تربیت فرما رہا تھا، ان کے دل سے مٹی کی محبت کو نکال کر اس میں حقیقی اور پاکیزہ الہی عشق کا نور بھر رہا تھا۔ اور جب وہ تربیت مکمل ہو گئی، جب زلیخا کا باطن پاک ہو گیا، تو اللہ نے مصر کے اس تخت پر ان دونوں کا ایک ایسا لازوال اور پاکیزہ ملاپ کروایا جس کی مثال تاریخ آج تک دیتی ہے۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جب اللہ کسی کو آپ کے حق میں بہتر بنا رہا ہوتا ہے تو وہ پس پردہ اس انسان کے معیار کو بدل رہا ہوتا ہے۔ انسان کی عقل بہت محدود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ انسان اس وقت میری زندگی میں واپس آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ کائنات کا مصور جانتا ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں واپس آیا تو وہ آپ کو پھر سے وہی درد، وہی زخم دے گا جس سے آپ پہلے گزر چکے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک پردے کے پیچھے اس انسان کی زندگی میں کچھ ایسے آلات، کچھ ایسے تجربات اور کچھ ایسی ٹھوکریں الہام کرتا ہے جو اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ وہ انسان جو کبھی اپنی انا کے نشے میں چور تھا، جو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں جانتا تھا، اللہ پاک اسے زندگی کے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں اسے اپنے اکیلے پن کا شدید احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ دنیا کے مادی رشتوں اور جھوٹے سہاروں کو ایک ایک کر کے ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے، اور جب اس کا دل ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے باطن میں آپ کے مخلص جذبوں کی یاد ایک ایک کر کے بیدار ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ کائنات کے اس ہجوم میں صرف ایک ہی دل ایسا تھا جو اس سے بغیر کسی مطلب کے خالص اور پاکیزہ محبت کرتا تھا۔ یہ اللہ کی وہ پوشیدہ تدبیر ہوتی ہے جو اس کے دل کے سخت ترین پردوں کو پگھلا کر موم کر دیتی ہے، تاکہ جب وہ آپ کی زندگی میں لوٹے تو وہ آپ کے وجود کی سچی قدر کرنے والا بن کر لوٹے۔ اس صوفیانہ فلو میں ایک ایسا گہرا نفسیاتی نکتہ بھی چھپا ہے جو آپ کے اپنے وجود سے تعلق رکھتا ہے۔ جب اللہ پردے کے پیچھے اس انسان کو بدل رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اپنے نفس کی بھی صفائی فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کسی انسان کو اپنے دل کا خدا مت بناؤ۔ وہ آپ کے دل سے اس انسان پر حد سے زیادہ اصرار اور وابستگی کی اس بیماری کو ختم کرتا ہے جو آپ کو ذہنی تناؤ میں مبتلا رکھتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تک تم کائنات کی کسی چیز پر زبردستی قبضہ کرنے کی ضد کرو گے، وہ چیز تم سے اتنی ہی دور بھاگے گی، لیکن جیسے ہی تم اس کا اصرار چھوڑ کر اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے تو کائنات کی تمام قوتیں اس چیز کو تمہارے قدموں میں لانے کے لیے کام شروع کر دیں گی۔ یہ جو آپ کے اندر ایک گہرا صابرانہ سکون اتر آتا ہے، یہ اس بات کی غیبی علامت ہوتی ہے کہ اب پردے کے پیچھے کی جانب والی تیاری اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور اب آسمان سے فضل کا فیصلہ جاری ہونے والا ہے۔ لیکن میری اس بات کو آج اپنے باطن کی گہرائیوں میں اتار لیجئے۔ جب پردے کے پیچھے کا وہ اعلیٰ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو زندگی میں اچانک معجزات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ انسان جو کبھی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ خود غیب کے اسباب کے تحت آپ کا طلبگار بن کر آپ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے وہ احترام اور تڑپ صاف نظر آتی ہے جس کے لیے آپ نہ جانے کتنی راتوں سے سجدوں میں روئے تھے۔ تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو طویل دھوری تھی، وہ جو خاموشی کا ایک لمبا دور تھا،
وہ کوئی آزمائش نہیں تھی، بلکہ وہ تو اللہ پاک کا ایک خاص فضل تھا، جس نے اس انسان کو تراش کر اسے پاکیزہ بنا کر آپ کے حق میں ہمیشہ کے لیے بہترین کر دیا۔ خدا کے اس پوشیدہ نظام پر مکمل بھروسہ رکھیے اور مایوسی کے ہر وسوسے کو اپنے وجود سے جھٹک دیجیے۔ جو دل خدا کی اس خاموش اور غیبی تیاری پر راضی ہو جاتا ہے، کائنات کا مالک اس کی جھولی کو ایسی لازوال خوشیوں سے بھر دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنے اس باطنی رتبے کو پہچانیے اور پورے دل کے سرور کے ساتھ اپنے خالق کی حکمت پر یقین رکھیے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے بندے کی مخلص تڑپ کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اب وقت آ گیا ہے آپ اپنی تمام فکریں، اپنے تمام ادھورے رشتے اور اپنی محبت اس کائنات کے مالک کے سپرد کر کے پرسکون ہو جائیں اور پردے کے پیچھے ہونے والے اس الہی معجزے کا تماشا دیکھیں۔